السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں، آج میں آپ لوگوں سے بات کرنے آئی ہوں۔ فیس بک پر آج میری ایک کامنٹ پر ایک بندہ لکھتا ہے کہ عمران خان مذہب کارڈ بیچ رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے مذہب کارڈ؟ مجھے بتائیے گا، مذہب کارڈ کیسے وہ بیچ سکتا ہے؟ آپ لوگ مذہب کارڈ کے خریدار ہیں؟ کیا ہم پاکستانی اپنے مذہب کو رسپیکٹ دیتے ہیں؟ یہ بتائیں کہ اگر عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں اس وقت تو ہم سب کے اوپر، پورے پاکستانیوں اور مسلمانوں کے اوپر لعنت ہے۔ وجہ کیونکہ آپ یہ دیکھو، میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب سے میں نے ہوش سنبھالا، توہین آمیز خاکے، کبھی جوتوں پہ کچھ لکھ دینا نام، کبھی کہیں، اور وہ چلتا چلا آ رہا ہے دنیا بھر سے ڈفرینٹ طرح سے۔ ایک ڈچ کمپٹیشن ہو رہا تھا 2019 میں نے اس کا ابھی نکالا پوری، آپ لوگوں سے ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے، آپ لوگوں سے بات کرنے سے پہلے میں نے نکالا 2019 میں۔ وہ ایک کمپٹیشن رکھا گیا پوری دنیا میں کہ آئیں اور آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک، مجھ سے تو بولا بھی نہیں جا رہا، کہ ان کے کارٹونز بنا کر، اور جو سب سے اچھا بنائے گا اس کے ساتھ XYZ جو بھی انہوں نے انعام رکھا ہے۔ میں بھی فیس بک پہ شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے پوری زندگی یہ دیکھا کہ سوائے پریس کلب میں، کراچی میں پریس کلب کے سامنے مظاہرہ ہوتا تھا، یا پورے پاکستان میں مولوی باہر نکل آتے تھے سڑکوں پہ، باقی مسلمانوں کو تو توفیق ہی نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ جو ہے سارے کے سارے کیا کرتے تھے، سوائے اپنا پروٹیسٹ میڈیا پہ ریکارڈ کروا کے پاکستان کے اندر ہی چپ ہو جاتے تھے۔ باقی کنٹریز یہ کرتی ہیں یا نہیں کرتی مجھے تو ہوش بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد 2019 میں ہی ایک انٹرنیشنل فورم پہ عمران خان جا کر بولتا ہے، کیا اوقات عمران خان کی کہ وہ بول سکے، وہ مذہب کارڈ کو لے کر آ سکے۔ یہ میرا اور آپ کا ماننا ہے کہ بہت سارے لوگ اسلام کے نام پر بہت کچھ بولتے ہیں، کتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مولوی بولتے ہیں، لیکن کوئی کسی کی نہیں سنتا، کوئی کسی کی نہیں سنتا۔ اسلام میں مسلمان لوگ وعظوں کے اوپر مولویوں کی بات سن کے ان پہ دل پہ اثر نہیں کرتی، اور آپ سوچو کہ عمران خان کے ایک انٹرنیشنل فورم سے بولنے کے اوپر اتنی وہ بات اثر کر گئی کہ وہ انٹرنیشنل کمپٹیشن رکھا ہوا وہ ہولڈ ہو گیا۔ 2019 کا وہ انٹرنیشنل کمپٹیشن ہولڈ ہو گیا۔ اس کی نیوز بھی میں اسی کے ساتھ آپ کو وہ اس کا لنک بھی دے رہی ہوں۔ آپ بتاؤ کہ ایک بندے کو اللہ نے چنا، اللہ نے اس کے دل، دماغ اور زبان کا ایک رابطہ بنایا، اللہ نے اس کو چنا۔ اللہ نے نہیں چنا سعودی عرب کے کسی لیڈر کو، اللہ نے اتنے سالوں تک نہیں چنا کسی دوسرے لیڈر کو، کسی دوسری پاکستان مسلم کنٹری کے، پاکستان کنٹری کو، یا کسی دوسرے بندے کو۔ ہر سال 2018 کا کمپٹیشن بھی موجود ہے، 2018 سے پہلے 15 کا کمپٹیشن بھی موجود ہے، یہ کمپٹیشن ہوا کرتے تھے، لیکن ہمارے پورے مسلمان امت میں سے، میں امت کا ورڈ اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ دنیا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں پر دنیا شروع ہوتی ہے وہاں بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اور جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے اس ممالک میں بھی مسلمانوں کے لیڈرز ہیں، مسلمانوں کے اسکالرز ہیں، خانہ کعبہ میں جا کے تقریریں کرتے ہیں، لیکن کسی کی بات سے یہ توہین آمیز چیزیں نہیں رکی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیوں اللہ نے چنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر اس کمپٹیشن کو رکوانے کے لیے؟ کیوں اللہ نے اس بندے کو چنا؟ سوچو۔ یہ چھوڑ دو کہ شہباز شریف تمہارا لیڈر ہے، یہ چھوڑ دو کہ زرداری تمہارا لیڈر ہے، یہ چھوڑ دو کہ مروہ بھٹو تمہارا لیڈر ہے، یہ چھوڑ دو کہ مولانا فضل الرحمان جس نے اتنے مسلمان لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لیے مدرسے کھولے ہوئے ہیں، لیکن ان کو قرآن کی تعلیم نہیں دے رہا۔ یہ تو ایک الگ کسی دن آپ لوگوں کو بتاؤں گی کیا تعلیم دی جا رہی ہے وہاں پہ۔ لیکن آپ یہ بتاؤ کہ اللہ نے کیوں چنا؟ اللہ کے چنے بغیر تو اس کے محمد کا نام بھی کسی کے منہ سے نہیں نکلتا، کسی کی زبان سے نہیں نکلتا۔ اللہ نہ بلائے
اپنی ملاقات کے لیے تو مسجد کے برابر والے گھر سے بندہ نماز پڑھنے نہیں جاتا. تو اللہ نے اس بندے کو بلایا اس فورم پہ ہی بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اقتدار دیا, اور اس کے بعد اس کو پوری دنیا نے سنبھالا. پوری دنیا نے, پاکستانیوں نے اس کو کم سراہا. پاکستانیوں نے تو کبھی اس فورم کو جا کے دیکھا ہی نہیں. پاکستانی تو بھاگتے دوڑتے اپنے پیٹ کی آگ میں لگے رہے. آج ٹماٹر مہنگا ہو گیا, آج چاول سستا ہو گیا, آج تیل مہنگا ہو گیا, آج یہ چیز ہو گئی. آج بتاؤ نا, آج آپ لوگ یہ بتاؤ کہ آج محمد کے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے لوگوں کو اس کے ساتھ کھڑا کر دیا. کیا بیچ رہا ہے وہ کسی کو؟ کیا دے رہا ہے ان ماؤں کو جو اپنے 2-2 دن کے بچے لے جا کے وہاں کھڑی ہو رہی ہیں اس کے پیچھے؟ کیا وہ کسی سے کوئی چیز مانگ رہا ہے سوائے اس بات کے کہ اپنا پاکستان سنوارو, اپنا ملک بچاؤ؟ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, میں تو نہیں رہوں گا, لیکن تم لوگوں کے پاس کوئی دوسرا نہیں ہوگا. ہم اس کے پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ کیونکہ میرے پیچھے شام کے لوگ, میرے پیچھے عراق کے لوگ, میرے پیچھے بوسنیا کے لوگ, میرے پیچھے بہت سارے مسلم غریب ممالک کے لوگ, ایون افغانستان کے لوگ بھی میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کا آج جو مستقبل ہوگا اس کے بعد وہ اسلام کا مستقبل ہوگا. یہ جاتے جاتے میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے, میرے پاکستانیوں, میرے مسلمان بھائیوں, آسٹریلیا, انڈیا, کینیڈا, پاکستان, جاپان, جرمنی, جس جگہ رہتے ہو, آپ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو. اس لیے کھڑے ہو کہ وہ اسلام کے لیے کھڑا ہوا ہے. اس لیے کھڑے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے اس کو چن لیا. اس لیے کھڑے ہو کہ وہ اس کا ظاہر اور باطن الگ نہیں ہے. اس کا ظاہر اور باطن الگ نہیں ہے. کوئی نبی بھی ایسے نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو انسان بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا 40 سال کی عمر تک ایک قتل ہو گیا تھا ان سے. 40 سال کی عمر سے بہت پہلے وہ چلے گئے, واپس آئے. اس ایک موسیٰ کو جس کی زبان میں بھی لکنت تھی, اللہ نے اس پورے بڑے بھرے فرعون کے لیے بھیجا. اللہ نے اس فرعون کے لیے بھیجا جس کے پاس نہریں تھیں دودھ کی, جس کے پاس دولت تھی, جس کے پاس سب کچھ تھا. لیکن اس ایک موسیٰ نے اس اتنے فرعون کا مقابلہ کیا اور وہ امت کو قبول کروانے میں, اسلام قبول کروانے میں بالکل کامیاب ہوا. کیوں؟ اس کی زبان میں لکنت ہوتے ہوئے بھی اس کے دل اور ایمان تھا, اس کے ساتھ ایمانداری تھی, دل تھا, اللہ پہ یقین تھا. آپ لوگ بھی رکھو اللہ پہ یقین. ہمیں پیسہ نہیں چاہیے, ہم پیسے کے لیے نہیں پاکستان آئے تھے. میں آپ لوگوں کو پھر کہہ رہی ہوں, ہم لٹے پھٹے مہاجر کیمپوں میں رہ کر کلمت اللہ کے لیے آئے تھے, اللہ کا نام لینے کے لیے اس ملک میں آئے تھے. ہم نے نہیں سوچا تھا کہ پاکستان بنا رہے ہیں تو یہاں دودھ کی نہریں بہیں گی, یہاں بڑی بڑی سڑکیں ہوں گی, بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی, ہمارے آپ کے گھروں کے باہر لیوش گاڑیاں کھڑی ہوں گی. نہیں, اسلام کے لیے. اسلام کیا ہے؟ قرآن اور نبی کی سنت. قرآن اور نبی کی سنت. جو بندہ ہمیں نبی کی سنت پہ چلنے کو کہتا ہے, وہ چاہے کچھ بھی تھا, ماضی تھا اس کا, اس نے معافی مانگی, اللہ نے اس کو معاف کیا, اللہ نے اس کو چنا. میں آپ کون ہوتے ہیں اس کے اس ماضی کو لا لا کے بار بار اس کے سامنے رکھنے والے؟ کوئی مذہب کارڈ وہ نہیں کھیل رہا. میں آپ کو پھر بول رہی ہوں, بھوکے کو کھانا کھلانا, یہ آپ کے لنگر خانے کھولنا, آپ کے جو پناہ گاہیں کھولنا, جو 2000 روپے کا انکم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیتے تھے, آپ کو یاد ہے وہ 2000 کی کتنی بڑی تشہیر اور مشہوری کرتے تھے. اور یہاں کتنے لوگوں کو, کتنے میرے ارد گرد جاننے والے, میرے ٹی بوائز, اتنے سارے لوگوں نے جا کر وہ 12,000 کے ریشن کارڈ بنائے ہیں. وہ جا کے بائی گاڈ وہ جا کے دیتے ہیں دوسری پارٹیوں کو ووٹ, اور خود کہتے ہیں کہ 1000 روپے میں دوسری پارٹی کو ووٹ دے کر آئے ہیں. وہی لوگ 2018 کے بعد اب جا کر اس بندے کی وجہ سے جا کے پیسے لیتے ہیں احساس کارڈ سے. آپ یہ سوچو کہ یہ اسلامی ریاست بنانے کی کوشش نہیں کی اس نے. کیا تمام تر
اس نے فلاحی کام کرنے کی کوشش نہیں کی. ابھی تو اس کی حکومت کو 2 سال کرونا کے نکال دو تو 2 ہی سال ہوئے تھے. اور جو کوشش کرتا ہے اسی کو اللہ پھل بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور جاتے جاتے ایک چیز اور کہ آپ لوگ اس کا ساتھ دیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. خدا حافظ.